لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی فقتل من سب نبی فقتلو۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے، اہل سنت جماعت سے ہے۔ میں ایک عاشق رسول ہوں۔ پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے۔ ان کی شان میں بے ادبی گستاخی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی، میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور جو گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں ان سے میں بیزار ہوں، ان سے مجھے نفرت ہے۔ تو یہ بیان میں اسی لیے اب ریکارڈ کر رہی ہوں کہ ہماری آن، ہماری شان، ہماری جان، سنیوں کی پہچان ملک ممتاز حسین قادری کا 29 فروری کو یوم شہادت ہے۔ تو ان کے بارے میں اور ان کو شہادت کیوں دی گئی ان کے بارے میں، اور اس طرح وہ ہمارے قومی ہیرو کیوں بنے ان کے بارے میں آپ کے کچھ گوش گزار کرتی ہوں۔ کچھ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا ممتاز قادری کا نام، تو لیکن تفصیل سے سارا واقعہ ہو سکتا ہے سب کو نہیں پتہ، میرے یوزر کو نہیں پتہ ہے، میرے واٹس ایپ گروپ والوں کو نہیں پتہ ہوگا، تو میں تفصیل سے یوٹیوب پہ بیان لے کر آ رہی ہوں کہ یہ واقعہ ہے تقریباً 2009 کا کہ ایک مسیحی عورت، مسیح کہتے ہیں اہل کتاب عیسائیوں کو، مسیحی عورت، ہمارے ملک میں یہ لوگ اقلیتی قرار دیتے ہیں نا، ہماری اکثریت اس مسلمان ہے اور اقلیتیوں میں ہندو، اہل کتاب وغیرہ شامل ہے۔ تو ایک مسیحی عورت کا کھیتوں کے اندر، یہ پنجاب کے کسی گاؤں وغیرہ کا واقعہ ہے، تو کھیتوں کے اندر مسلمان عورتوں سے کسی بات پر کوئی جھگڑا ہو گیا، تو اس عورت نے مسلمان عورتوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر کروڑوں جانیں قربان، جن کے لیے دونوں جہان بنائے گئے، رب تعالیٰ نے جنتوں، آسمان، زمین سب ان کے لیے بنائے گئے، تو ہم اہل ایمان سے ان سے عشق اور محبت ہے۔ تو اس ملونہ نے، آسیہ ملونہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، بے ادبی کلمات کہے، جن کو کوئی بھی بتاتا نہیں ہے۔ اتنے سارے ویلوگ آ چکے ہیں، اتنے ساری ویڈیوز بن چکی ہیں آسیہ ملونہ کے نام پر ہی، لیکن جو الفاظ اس نے بولے وہ کسی میں ہمت و جرأت نہیں ہے کہ وہ بول سکے، اور بنا میں نے سنے نہ میں بول سکوں گی میں بھی، بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اس نے گستاخی کی تھی آقا علیہ السلام کی شان میں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ معاملہ پھر عورتیں اپنے گھروں پہ گئی، اپنے مردوں سے انہوں نے کہا، وہ مردوں کے ظاہر ہے یہ سن کر ان کا بھی جوش و جذبہ آیا، پھر لوگوں میں بات پھیلی، پھر یہ تھانے میں گئے، اس کو پکڑ لیا گیا، سن کر اس کے خلاف FIR کاٹی گئی، پھر یہ مقدمہ چلا، کہاں یہ پنجاب کی جو ہے عدالتوں میں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں چلا، پہلے عام عدالتوں میں چلا، پھر بڑی بڑی عدالتوں میں گئے، سب نے اس کو پوچھا بھی، ججوں نے، کس سے؟ مسیح عورت آسیہ ملونہ سے، تو اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا، اس نے وہ باتیں رپیٹ بھی کی جو بولی، تو اس پر توہین رسالت کا مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ صحیح کیا عدالتوں نے، بالکل پھانسی کی سزا سنائی دی، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، کیونکہ قانون دانوں نے، ججوں نے بھی لاء پڑھا ہوا ہوتا ہے، اسلام پڑھا ہوتا ہے، تو اسلام میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا موت ہے، اور یہ کون کرے گا؟ قاضی کرے گا، قاضی اسلام کرے گا۔ ابھی قاضی تو نہیں، جج تو ہے ہمارے یہاں، وکلا ہے، جج ہے، تو جو بڑا جج ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ سنائے گا، اس نے سنا دیا فیصلہ، اب جو ہے سنا دیا تو ان کی طرف سے بھی، عیسائیوں کی طرف سے بھی ہلچل ہوئی، اور ایک مسلمان، میں تو نام کا مسلمان کہوں گی، سلمان تاثیر، جس کا تعلق پیپلز پارٹی کے اندرونی لوگوں سے، بڑے بڑے صدر مملکت سے تھا، اور وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر پنجاب کا گورنر بنا تھا، پنجاب کا وہ اس وقت گورنر تھا، تو اس کو جب پتہ چلا تو وہ اس سے ملاقات کرنے گیا، کس سے؟ جیل میں، اور اس نے پریس کانفرنس کی، کافی صحافی حضرات آئے، صحافیوں نے اسے جو آنسر بھی کیے، اس نے جواب دیے، اس سے سوالات کیے
کہ بھائی یہ تو اس کو تو حکومت نے سزا دے دی ہے، حکومتی اہم عدالت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے اس کو تو سزا سنا دی ہے، تو اس نے کیا کہا نہیں میں اس کی سزا کو کم کراؤں گا۔ اور صدر مملکت اس وقت آصف زرداری صاحب تھے کہ ان کی خدمت میں لے کے جاؤں گا، اپیل پیش کروں گا، یہ تو کالا قانون ہے، اقلیتوں کا تحفظ دینا چاہیے، یہ قائد اعظم کا ملک نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں، اس نے اس طرح کی یعنی قائد اعظم کے ملک کی تو وہ قانون کی بات کر رہا ہے قائد اعظم لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے داتا، ہمارے مالک و مولا کی شان میں اس نے گستاخی کی، ان کو نظر نہیں آئی، کیونکہ اس کا کردار بھی کچھ اس طرح ہی تھا، نام کا مسلمان تھا، کردار کا وہ بہت غلط تھا۔ ظاہر ہے ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ سنا اس کے بارے میں، گھروں میں تو گئے نہیں دیکھنے کے لیے، جو سنا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے والد تو نیک تھے، پرہیزگار تھے، لیکن نیکوں کیا بد، بدوں کیا نیک پید ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے کا جو ہے بے عمل شخص تھا، دین سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، دین سے دور تھا۔ یہ ظاہر ہے گھروں میں شراب و کباب کی محفلیں ہوتی تھی، شرابیں پی جاتی تھیں، غصاگیاں ہوتی تھی، پتہ نہیں کون کون سے گناہوں کے کام میں ملوث تھا، اور بنا ہوا تھا گورنر، ایک اعلیٰ عہدے پر، پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے ہمارے ملک پاکستان کا، اس کا ایک گورنر تھا، تو اختیارات تھے اس کے پاس۔ تو اب اس نے جب بریفنگ دی کہ میں اس کو معافی دلواؤں گا، اس کو قید سے آزادی دلواؤں گا، یہ تو ظلم ہے، یہ تو کالا قانون ہے۔ کالا قانون کس کو کہا؟ کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو سزائے موت ہے، یہ کالا قانون ہے، میں اس کالا قانون کو بدلوں گا۔ تو مسلمانوں میں غم و غصہ آ گیا اس کی، یہ سن کر یہ فٹافٹ یہ وائرل ہو گئی اس کی، حالانکہ 2011 کی بات ہے، اتنا سوشل میڈیا فاسٹ نہیں تھا، پھر بھی یہ وائرل ہو گئی۔ اچھا اس کا ایک گارڈ تھا ملک ممتاز حسین قادری، جو پاکستانی ایئر فورس کا تھا اور اس کو دیا ہوا تھا، وہ ایک عاشق رسول تھا، اس کے دل میں سونے آقا کی محبت تھی سچی، اور ہونی بھی چاہیے، چاہے غریب اور امیر ہو، آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں محبت نہیں تو بیکار ہے دل، ویران ہے دل، یہ زندگی بیکار ہے۔ تو اس کے دل میں سچی پکی محبت تھی، وہ عاشق رسول تھا، وہ دعوت اسلامی کے امیر حضرت صاحب مولانا الیاس قادری کا مرید تھا، اس کے دل میں عشق و محبت تھا، وہ نعتیں پڑھتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے زمان پر پہلے سے ہی یہ نعتیں گنگناتی تھی، یہ والی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرتے باقی سے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ان کی تو آواز اچھی تھی، سنیے میں نے پرانی نعتیں، آپ بھی نکال لو، وہ پڑھتے رہتے تھے اپنے کمرے کے اندر، سجایا ہوا تھا کمرہ، ایک عاشق سچے پکے عاشق رسول تھا یہ، ان کو گٹھی میں تھی عشق و محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب انہوں نے سنا کہ میرا افسر یہ کیا کر رہا ہے، تو اس نے ان سے بات چیت کی، ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا تم اپنے کام سے کام رکھو، انہوں نے کہا بھیا آپ اپنا فیصلہ واپس لے لو، اور یہ اس طرح کہ نہیں یہ کالا قانون ہے، میں تو اس کو بدل کے رہوں گا، تم کون ہو تو مجھے مشورہ دینے والے، یہ وہ اس نے اس طرح کی گستاخی کی باتیں کی۔ اب ملک ممتاز حسین قادری نے جب یہ سنا تو وہ تو غصے میں اندر سے تڑپ اٹھے کہ تو میرے سامنے بھی میرے آقا کی گستاخی کر رہے ہیں، میں کیسے برداشت کروں۔ تو وہ اس وقت سلمان تاثیر اپنے ایک دوست کے ساتھ اسلام آباد کے ایک ہوٹل، کوہسار ہوٹل، مارکیٹ کے ہوٹل کے اندر عالیشان بڑے سے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو ممتاز قادری سوچ چکے تھے کہ اس کو واصل جہنم کرنا ہے، ایسے شخص کا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہو، وہ عیسائیوں کی محبت ہو، ایک عام سی عورت کو چھڑانے کی بات کر رہا ہے، نبی کی محبت پہ اس کو فوقیت دے رہا ہے، اس عورت کو، اس عاصیہ ملونہ کو، اور اس قانون کو کالا قانون کہہ رہا ہے، اس کو زیننے کا کوئی حق نہیں۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے، انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ آر یا پار۔ جیسے ہی وہ کھانا کھا کر باہر آیا، انہوں نے اپنے جو سلمان تاثیر کی حفاظت کے لیے جو رائفل تھی ان کے پاس، پورا بسٹ کھول دیا، 25-30 گولیاں جتنی بھی تھیں ساری کی ساری اسے دھڑا دھڑ اس کو ماری۔ تو ظاہر ہے اس کو کافی گولیاں لگی سلمان تاثیر کو، اس کو فوراً اسپتال لے جایا گیا، لیکن
ظاہر اتنی گولیوں کے باوجود پورا بس جب کھول دیا تو کیسے رہتا وہ جہنم رسید ہو گیا، اور ممتاز قادری وہاں سے بھاگے نہیں۔ یہ ہوتا ہے دیکھیں شیر کا بچہ، یہ ہوتا ہے عشق و محبت، کہ کوئی اگر قتل ہو بھی جائے تو انسان ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لیکن وہاں کھڑے رہے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ ان پر پھر ان کو پیش کیا تو ان پر مقدمہ چلا، اور ان سے کافی لوگوں نے اچھا ان کے بھی اب ان کی محبت میں بھی عوام نکل آئی۔ اشرف آصف جلالی اور جو ہے خادم حسین رضوی اور بھی تحریکیں سڑکوں پر آ گئیں، ان کو ہیرو مانا گیا کہ بھئی ان کو چھوڑا جائے، انہوں نے کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرا قتل، کوئی جائیداد کے لیے نہیں کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں کیا ہے، اور ہر انسان سے یہ فعل ہو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ قانونی عاصیہ ملونہ کو تحفظ دے رہا ہے، حالانکہ قانون میں کیا ہے، لوگ میں کیا ہے، شریعت میں کیا ہے کہ اس کو سزا سنائی دی جائے، اور سزا سنا بھی دی گئی تھی، لیکن کیا اس سزا کے آڑے آ رہا تھا سلمان تاثیر، اور اس قانون کو کالا قانون کہہ رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس سزا کو برقرار رکھتا اس کے سننے کے بعد بھی، کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، تم اسی سزا کے حقدار ہو۔ یہ کیا کہا کہ میں صدر پاکستان آصف زرداری کے پاس لے جا کر اس کی سزا کو ختم کراؤں گا، اس کو باعزت بری کراؤں گا۔ تو ہر عاشق رسول کے دل میں جذبات ہیں، آقا علیہ السلام کی سونی آقا کی سچی پکی محبت ہے، تو انہوں نے یہ فعل آقا علیہ السلام کے عشق و محبت میں کیا۔ کوئی ذاتی لڑائی دشمنی نہیں تھی، وہ تو تنخواہ لیتا تھا، ان کی خدمت میں مامور تھا، اور ان کا تو خود وہ حفاظتی امور کا گارڈ تھا، سیکورٹی گارڈ تھا ممتاز قادری۔ لیکن دیکھیں تو یہ اس نے ایک چھوٹے سے عمل نے ممتاز قادری کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور سلمان تاثیر کو کہاں پہنچا دیا۔ ممتاز قادری کو سب لوگوں نے پھر کہا، جب یہ ہنگامے آرائی ہونے لگ گئی، دھرنے ہونے لگے، کہ آپ یہ کہہ دو کہ بھئی ہم آپ کو باعزت بری کروا دیں گے، کہ میں تو نا ہوش میں نہیں تھا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو ممتاز قادری نے کیا جواب دیا؟ سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا کہ میں کیوں کہوں کہ میں ہوش میں نہیں تھا، بلکہ میں نے تو کیا یہ ہوش و حواس میں جان بوجھ کے کیا ہے۔ ایک بد کردار شخص کو، ایک گستاخ رسول کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا، بھلے مجھے پھانسی دو، رہائی دو، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے خود اس کو اپنی جان بوجھ کر قتل کیا ہے۔ بڑی اپیلیں دائر ہوئیں، تو دیکھیں ایک اپیل کے لیے سلمان تاثیر صاحب، جو صاحب بھی کہیں نہیں کہیں بالکل، ان کو تو اس کو لے جا رہے تھے کہ اس کو بھی باعزت بری کراؤں گا، اور ممتاز قادری جو ایک مسلمان تھا، ایک عاشق رسول تھا، اور عشق و محبت میں اس سے ایک یہ فعال سرزد ہوا، ان کے لیے ساری اپیلیں مسترد کر دی گئیں، بڑی بڑی اپیلیں دی گئی، بڑے بڑے دھرنے دیے گئے، جلسے جلوس ریلیاں سب دھری کے دھری رہ گئی، اور ان کو سزا کو برقرار رکھا گیا۔ ان کو صدر ممنون حسین نے اس وقت کے اور جتنے بھی تھے وہ جج، انہوں نے حالانکہ چاہتے تو ان کو ضروری نہیں کہ ان کو پھانسی دی جاتی، ان کو عزت بری بھی کر سکتے تھے، چلو بری نہیں کرتے تو صرف عمر قید سزا سنا دیتے، یا سلمان تاثیر کے جو وارث تھے، گھر والے تھے، ان کے اور ان کے درمیان صلح کرا دیتے۔ دیت بھی تو ہوتی ہے کہ بھئی جو ہے قصاص دے دو، رقم دے دو، آپ قصاص لو یا دیت دے دو، تو صلح بھی کرائی دی جا سکتی تھی اس میں، لیکن نہیں، ان کو جو ہے ممتاز قادری نظر آئے۔ ممتاز قادری کو بالآخر 29 فروری 2016 کو خاموشی کے ساتھ پھانسی دے دی گئی، کیونکہ جب بھی پھانسی کا اعلان ہوتا ہنگامے، ریلیاں، جلسے جلوس عروج پہ ہو جاتے، حالانکہ انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا تھا، سوشل میڈیا ان کا بند کر دیا جاتا تھا، پھر بھی یہ خبر جو ہے جنگل میں آگ کی تیزی کی طرح پھیل جاتی۔ تو اب 2016 29 فروری کا دن انہوں نے اس لیے رکھا کہ 29 فروری ہوگی، لوگ بھول بھلا جائیں گے، سال میں چار سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لوگ بھول جائیں گے، تو یہ 29 فروری کا دن رکھا گیا۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب ان کو پھانسی دی گئی خاموشی کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ ممتاز قادری کے جیل کے حالات آپ کو دوسرے پارٹ میں بتائیں گے، یہ پارٹ 1 ہے، سنیں، اور اپنے دل میں بھی آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی کی محبت کو اوپر نہ آنے دیں، سب سے اوپر اپنے پیارے
اللہ کے بعد اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگا دیں۔ ماں باپ، آل اولاد، مال دولت، ملک، سب کی محبت ہیچے بعد میں، پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیں۔ عشق رسول کام آئے گا۔ دیکھیں ایک عشق رسول نے ممتاز قادری کو عروج کی منزلوں پر پہنچا دیا۔ کتنا بڑا ان کا رتبہ ہوا ہے کہ آج میں بھی رات کے 2 بج رہے ہیں اور میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کر یہ 28 فروری آنے والا ہے، تو ان کی شان کے اندر میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مقرر نہیں ہوں، ایک عام سی عورت ہوں، لیکن میرے دل میں بھی عشق و محبت ہے سونے آقا کا، ممتاز قادری کا، غازی علم الدین کا، غازی مرید حسین، غازی عبدالرحمن چیمیا، یہ جو عاشق رسول ہیں ناموس رسالت کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں، ختم نبوت پر پہرا دیا، ان کا میرے دل میں بہت عقیدت و احترام ہے۔ اور کس وجہ سے؟ سونے آقا کی وجہ سے، پیارے آقا کی وجہ سے۔ تو اب آپ بھی اپنے دلوں میں سونے آقا کا سچا پکا عشق اور محبت دلوں میں بسا لو۔ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت کام نہیں آئے گی، ان کی محبت ہی آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔